انٹرنیشنل فزیوتھراپسٹ. بیسکلی آج آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں ایک بچے کی مسکولر ڈسٹرافی کی ویڈیو. بچہ میرے پاس یوٹیوب سے جیسے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی طرح ان کا ایک بچہ تھا, انہوں نے ویڈیو دیکھی اور میرے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا. وہ میرے پاس کلینک پہ آئے. اس بچے کا میرے پاس 1 منتھ ہوا ہے. اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے ویڈیو, ایک تو آپ کو اس کی کنڈیشن دکھا دوں کہ لوگ جب فزیوتھراپی نہیں کرواتے تو ان بچوں کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے. اب وہ بچہ آیا ہے, پہلے تو آپ اس کی ویڈیو دیکھیں, پھر تھوڑی سی باتیں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, پہلے ویڈیو دیکھیں. جی اب آپ کو میں دکھاتا ہوں اس بچے کی بیسک جو ہے اس کی ROM ہے وہ دکھاتا ہوں آپ کو. آپ نے 1 بائی 1 دیکھنی, اس کے ہاتھ سے سٹارٹ کریں گے, پھر اس کی ٹانگوں کی طرف جائیں گے. سب سے پہلے اس کے ہاتھ کی ہیں کچھ موومنٹس, آپ وہ دیکھیں, پھر آگے آپ کو بتاتے ہیں. ہر ایکسرسائز کو 10 بار کرنا ہے. آپ اس کو ایسے پکڑنا ہے, اس کو پہلے دبائیں. پیشنٹ کی جتنی فورس ہوگی وہ آٹومیٹکلی دبائے گا. اب دباؤ ذرا, شاباش, چھوڑو. دیکھ سکتے ہیں آپ رائٹ سائڈ کا لگ رہا ہے جو مسکولر ڈسٹرافی کا پیشنٹ ہے, ان میں اسپاسٹسٹی بہت کم ہوتی ہے اور ان کے پٹھے زیادہ ویکنیس کی طرف سے, اور اس کی جو ہے نا کنڈیشن وہ ویک ہو چکی ہے. شولڈر سائز سے پہلے اسٹارٹ ہوتا ہے, اس کے بعد نیو پہ جاتا ہے. تو فی الحال ابھی اس کو ہم ROM پہ رکھیں گے, ساتھ ساتھ اس کی اسٹریچنگ بھی کروائیں گے, کچھ فنکشنل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بعد آپ کو وہ بھی دکھائیں گے. اس سے پہلے بیسک آپ دیکھیں, اس کے بعد انشاءاللہ آگے بھی بہت شاباش. ہر ایکسرسائز کو آپ نے 10 بار کروانا ہے. پھر اسی طرح اس کو یہاں سے پکڑ کے اس کو یہ موومنٹ کروا دیں. اس کے بعد یہاں پہ آپ کا تیز کے دو اس کے بعد اس کو ایسے اس میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ کچھ بچے اپنی موومنٹ نہیں کر سکتے. اب جیسے اس کو میں کہوں گا ہاتھ سے لے کے جاؤ تو نہیں لے کے جائے گا, تو وہ اس کے لیے آپ نے خود اس کی موومنٹ کرنی ہے. اگر آپ کا پیشنٹ خود موومنٹ کرنا چاہتا ہے اور کر لیتا ہے, آپ اس کو کہنے بھی ہاتھ کو باہر لے کے جاؤ, وہ آٹومیٹکلی ایسے لے کے آئے گا. اب اس کو میں کہوں گا کہ بند کرے گی تو یہ بند کر دیتا ہے. چلو بند کرو, تھوڑی سی ایسے بتاتے ہیں. اگر آپ کا کوئی پیشنٹ ہوتا ہے تو آپ میرے سے WhatsApp پہ نیچے نمبر چل رہے ہیں, آپ اس پہ رابطہ کر کے مجھے بچے کی ویڈیوز وغیرہ سینڈ کر کے آپ کو وہاں پہ گائڈ کر سکتے ہیں. اور یہ اس بچے کی اس کنڈیشن کے حوالے سے ایک سائڈ کی اس کی ہے شولڈر کی, اور اس کے بعد اسی طرح ہم سے اس کی دوسری سائڈ کی کریں گے. اب آپ نے وہ ہاتھ کی بھی دیکھی تھی, یہ بھی آپ کلوز کر کے اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ چھوٹے جوائنٹ ہوتے ہیں اور اسمال جوائنٹس ہوتے ہیں. اسمال جوائنٹس کو ایسے پکڑ کے بالکل لائٹ سا آہستہ آہستہ ایسے کرنا ہے. اگر آپ کو اس کو تیزی سے جلدی سے کریں گے تو بچوں کی ہڈی ٹوٹنے کا جو ہوتا ہے نا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے لائٹ لائٹ سی کی موومنٹ دینی ہے تاکہ ہر جوائنٹ کی موومنٹ ایزیلی ہو سکے. اسی طرح ہر ایکسرسائز کو 10 بار کرنا ہے اور دن میں 3 بار کرنا ہے. اسمال جوائنٹ سے سٹارٹ کیے, اس سے اب زور لگوائیں گے پیشنٹ سے, جتنا زور لگا سکتے اتنا زور لگائیں گے. جب پیشنٹ سے زور لگوا رہے ہیں اس کو کہیں بھی دبائیں, جتنا اس میں زور ہے اتنا دبائے گا اور اتنی ورکنگ اس کی نظر آتی ہے. ہمیں دیکھ سکتے ہیں آپ زور لگا رہے ہیں میرے انگوٹھے پہ, لیکن اس میں سے اس کی 2 فنگر ورک نہیں کر رہی, اس میں سے 1 2 3 ورک کر رہی ہے. کوشش وہ پوری کر رہے ہیں لیکن اس کی زور لگ نہیں رہا. شاباش. اس کو بھی 10 بار ہی کروائیں گے اور دن میں 3 بار. اس کے اس طرح اب آپ کرو. شاباش.
शाबाश। ये पेशेंट से फोर्स तो नहीं लगती क्योंकि वीकनेस होती है इनकी ज़्यादा शोल्डर जॉइंट्स में, उसकी वजह से ये पूरे हाथ वीकनेस हो सकती है। अब वो देखें वो जोर लगा रहा है लेकिन साथ में सपोर्ट कर रहा है ताकि उसमें उसे इतना मसला ना बने। और हाँ, इसमें सबसे जो है ना गौर करने वाली चीज़ ये होती है कि आपने जब ये पेशेंट कहे कि मैं थक गया हूँ तो आपने उसी वक्त एक्सरसाइज छोड़ दी। उसकी वजह ये होती है कि पेशेंट जब थकता है तो मसल जो है ना और वीक हो जाती है। इसलिए आपने बार बार पेशेंट से पूछना आप थके तो नहीं, आप थके तो नहीं। जहाँ आपका पेशेंट कहे कि मैं थके, आपने वहाँ पे रोक देनी है एक्सरसाइज। ये नहीं कि भाई आज 10 के आई तो करना 20 और 50 और 100 रोक हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर अब आप इसकी मूवमेंट करवाएंगे हाथों में हाथ डाल के। इसके अब इतने वीक है कि ये देखेंगे ऊपर को भी नहीं उठा सकता। देखें आप बिल्कुल राइट से मूवमेंट है। आपने इस हाथ से थोड़ी थोड़ी फोर्स करनी है। अगर नहीं कर सकते तो ठीक है, इसको आप खुद भी करवा सकते हैं। जी ये देखें, ये इसके पाँव है, पाँव की कंडीशन है इसकी, ये टेंडर बहुत टाइट हो गए जिसकी वजह से इसका पाँव बिल्कुल ये देखें सीधा नहीं होता। और जब ये चलता है, वो चलती की वीडियो भी आपको दिखाएंगे अभी कि किस तरह पंजों पे चलता है। उसकी वजह से ये पट्टे कड़ाव में हैं ये सारे, जिसकी वजह से इसके पाँव को ऑटोमेटिक उन्होंने नीचे खींचा हुआ। इसके हमने शूज़ बनवाए हैं और वो शूज़ भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं इसकी मूवमेंट आपको दिखाता हूँ कि इसका खिंचाव क्यों हो गया, क्योंकि इसने फिजियोथेरेपी नहीं की जिसकी वजह से इसे मसला बना। इसकी एज 10 साल है, 10 साल में इसने फिजियोथेरेपी बिल्कुल किसी से नहीं करवाई। तो अब इसको मेरा यूट्यूब से देखा और ये मेरे पास आया और हम इसका 1 मंथ से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप पहले इसकी वीडियो बना लेते हैं पेशेंट की सेकंड कंडीशन का पता लग सके, और ये वीडियो बना के हम इसके बाद जब इसकी रिकवरी आएगी चला आपको वो दिखाएंगे। इसमें थोड़ी सी रिकवरी है इसमें, तो इसके बाद वो होल्स पे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि 1 मंथ में इसकी क्या रिकवरी आती है। उससे पहले आप पाँव की मूवमेंट देखिए। चलिए देखिए इसके भी स्मॉल जॉइंट्स, फिंगर इसको ऐसे बिल्कुल उसके बाद जो मेन है ना इसके टेंडन की एक्सरसाइज, उस पर आपने हाथ यहाँ पे रख के इधर से पकड़ लेना होता है और मुनासिब जोर लगाना होता है। कई बार लोगों को हमने देखा है कि वो एक्सरसाइज करवा रहे थे बच्चों की हड्डियाँ तोड़ दी। उसकी वजह है कि उन्होंने कभी करवाई नहीं है। हम लोग डेली बेसिस पे करवाते हैं, हमें पता है कि अपने पेशेंट को कितना जोर लग के करवाना है। तो ये करवाते हैं काफ़ी एहतियात रखा करें। अब मुझे पता है मैं इसको डेली मूवमेंट देता हूँ, ये आप देख सकते हैं कितना जोर लगता है क्योंकि ये टेंडन ज़्यादा टाइट है, खासकर तो बच्चे को भी फील होता है। इसमें अब ये टांग बंद करने की एक्सरसाइज है लेकिन ये खुद करता है, साथ में सपोर्ट करूँगा। चलो करो, शाबाश। बार स्लोली स्लोली आपने करनी है, इसकी हर मूवमेंट को 10 से 20 बार आप कर सकते हैं। इसका खिंचाव है ना जिसकी वजह से कि आप देखेंगे कि बच्चे कुछ पेन करते हैं, पेन फील करते हैं, लेकिन आपने उसकी एंड रेंज तक लेके जाना, उसको ज़्यादा अजीब लेकिन इस तरह आप देख सकते हैं बच्चा थोड़ा सा कर रहा है इरिटेशन, लेकिन हम इसकी एंड रेंज तक ही लेके जाएंगे। अमूमन ये बड़े खिंचाव में होते हैं जिसकी वजह से बच्चे पेन फील करते हैं। इसी तरह इसकी भी 10 से 20 बार करवाएंगे। पेशेंट थक जाए तो 20 नहीं करवानी, 10 करवानी है। बार बार आपको बता दूँ कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट होते हैं
آپ نے دیکھا میں نے اس کو 10 بار کروائی ہے. اصل میں یہ بچہ جو ہے نا کمر نہیں اٹھا سکتا. دیکھ رہے ہیں اب ہاتھ چھوڑا تو ٹانگیں اتنی ویک ہے کہ وہ پیچھے نہیں چل رہا. ہر پیشنٹ کی کنڈیشن کے مطابق ہوتا ہے. اب یہ کمر نہیں اٹھاتا. اب اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, نہیں اٹھا رہا تو کیا ہم چھوڑتے نہیں, ہم اس کو سپورٹ دے کے کروائیں گے. اب یہ دیکھیں بالکل آپ نے اس کی چیز یا تو کسی کو پکڑا دیں, میں بھی پکڑاؤں گا, دیکھیں گے آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں. اس کا ایک ہاتھ یہاں پہ اور ایک ہاتھ یہ ہم نے ان کو پکڑا دیے. اس سے آپ اس کی کمر کو سپورٹ کریں گے. یہاں سے ایسے پکڑیں, اس کی شرٹ کو تھوڑا سا کریں آپ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 چھوڑ. یہ اس طرح جو بچے نہیں کر سکتے ان کو ہم سپورٹ دیں گے. اس کی بریجنگ اس کو بولتے ہیں, بریجنگ کرواتے ہیں. اور اسی طرح پھر آہستہ آہستہ بچوں کی ایکٹیویشن بڑھ جاتی ہے اور ماشاء اللہ بچے کور ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کو الٹا کریں گے, کچھ اور کی موومنٹ ہے وہ دیکھیں. یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں بچہ اپ ڈاؤن کر رہا ہے. یہ بچے عموماً خود کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر اس سے جا نہیں سکتا, کیونکہ اس کی ایلبوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل اوپر اسٹریٹ نہیں ہو رہی. اس کی اسپائن کمزور ہے اور شولڈر کمزور ہے, جس کی وجہ سے جتنی اس سے ایزی موومنٹ ہو رہی ہے وہ اتنی ہی کر رہے ہیں. کچھ بچے خود کر لیتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. پہلے اسٹارٹ میں یہ بھی نہیں کرتا تھا. اس کا آہستہ آہستہ اسٹیمنا ڈیپ ہوا, جس کی وجہ سے یہ اب کرنے لگ گئے. ڈر ہوتا ہے سب سے پہلے بچوں کو کہ بال سے گرنا چاہیے, اتنا بڑا بال تو ہوتا ہے, اس لیے یہ اب ماشاء اللہ کر لیتے ہیں. پہلے نہیں کرتا تھا. جو بچے نہیں کرتے ان کو پھر ہم خود موومنٹ کرواتے ہیں. یہ بھی 20 سے 30 مرتبہ کروائیں. جب پیشنٹ آپ کا تھک وہاں پہ آپ کو روکتے ہیں. یہ اس کی بیلنس کے لیے یہ دیکھیں آپ اس کو بالکل خود ہی بیلنس کر رہے ہیں, بالکل رائٹ سائڈ. اس کی ٹانگیں دکھاؤ, ٹانگوں کے فورس سے نا اس کو موومنٹ دے رہے ہیں. پہلے ایسے نہیں کرتا تھا. یہ اس میں 1 مہینے میں یہ بہتری ہے. پہلے ایسے نہیں کرتا تھا. پہلے مجھے ہاتھ رکھنا پڑتا تھا, لیکن اب ہاتھ کے بغیر ماشاءاللہ یہ پوری موومنٹ کر رہی ہے. جی آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں نے اس کی پہلے بیسک کروائی ہے, پھر اس کی ہر موومنٹ کروائی ہے, ایک ایک جوائنٹ کی. آپ کو میں نے ٹانگیں بھی دکھائی ہیں کہ اس کے پنجے جو ہے نا ایسے ہو چکے ہوئے ہیں. کھچاؤ کی وجہ سے ٹائٹر زیادہ ٹائٹ ہو گیا پاؤں کے, تو وہ اپنے پنجوں کے بل چلتا ہے. اب اس کے لیے شوز ہم نے بنوائے ہیں, ٹھیک ہے. وہ شوز اس کو بنا کے اس کو جو ہے ساری رات ہم رکھتے ہیں تاکہ اس کے پٹھوں کا کھچاؤ کم ہو. دوسری آپ نے اس کی گول کی موومنٹ دیکھی ہے. اب اس کی جو ہے نا ہاتھوں کی ایکٹیویٹی ہے کچھ, وہ میں نے اس ویڈیو میں نہیں دکھائی کچھ وجہ سے. وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس کی جب ہم بنائیں گے تو 3 مہینے یا 4 مہینے بعد اس کا رزلٹ بھی دکھائیں گے, اس کی کیا کنڈیشن ہے. اور دوسرا اس میں جو 1 مہینے میں اس میں بہتری آئی ہے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا بال پہ میں اس کو ایک موومنٹ کروا رہا ہوں. پہلے وہ میں پکڑ کے کرواتا تھا, اب ماشاءاللہ اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں بال پہ, الحمدللہ بیلنس ایزیلی کر لیتے ہیں. آپ کے پاس بھی یا آپ کا بھی بچہ اگر ایسا ہے تو آپ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر نیچے چل رہا ہے, اور مجھے اپنے بچوں کی کنڈیشن بھی دکھا سکتے ہیں. انشاءاللہ بچے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن ٹائم لگتا ہے. جتنے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں مسکولر ڈسٹرافی کے ہو جائیں, سیریبرل پالسی کے ہو جائیں, سب پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن ٹائم لگتا ہے. اور وہ پیرنٹس ٹائم دیکھتے نہیں ہیں, کہتے ہیں ہائے ہمارا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا. ٹائم لگتا ہے, پٹھوں کھچاؤ ہوتا ہے, کمزوری ہوتی ہے, ہم نے ان کو فنکشنل ایکٹیویٹی کروانی ہوتی ہے اور ایکسرسائز کروانی ہوتی ہے. انشاءاللہ بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. باقی اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میری ایک اور آ رہا ہے کہ مسکولر ڈسٹرافی کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں دوبارہ. وہ بچہ میرے پاس 7-8 ماہ سے ہے. انشاءاللہ باقی اس کی باتیں اس کی ویڈیو میں بتائیں گے. انشاءاللہ اس میں بات کافی زیادہ بہتری آئی ہے, تو کچھ اس کے ویوز بھی ہوں گے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب تک تھینک یو. اللہ حافظ. میری ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.